اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلا منصوب یعنی مفعول مطلق کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ ويذكر للتأکید كضربت ضربا او لبیان النوع نحو جلست جلسة القاری او لبیان العدد كجلست جلسة او جلستین او جلسات۔ وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور نحو قعدت جلوسا وانبت نباتا۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے، اس فعل کے ہم معنی ہوتا ہے جو فعل اس سے پہلے ذکر ہوتا ہے، اور اس مفعول کو لایا جاتا ہے یا اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسا کہ ضربت ضربن، یا پھر نوع بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلسۃ القاری، یا پھر عدد بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلستن، جلست جلستین، جلست جلسات۔ اور کبھی کبھی مفعول مطلق اس فعل کے لفظ سے ہٹ کر ہوتا ہے جو فعل ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قعدت جلوسن اور انبت نباتن۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مفاعیل خمسہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جو مفاعیل ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے ان میں سے پہلا مفعول ہے مفعول مطلق۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ مطلق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے مفاعیل ہیں، چاہے وہ مفعول بہ ہے اس میں بہ کی قید ہوتی ہے، مفعول معہ ہے اس میں معہ کی قید ہوتی ہے، مفعول فی ہے اس میں فی کی قید ہوتی ہے، مفعول لہو ہے اس میں لہو کی قید ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی اس لیے اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مطلق مقید پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت نے سب سے پہلے مفعول مطلق کو ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا مفعول مطلق کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ اب آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کہتے کسے ہیں۔ یہاں سے تعریف اس کی یہاں سے یہاں تک ہے۔ وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ۔ مفعول مطلق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، یعنی اسم ہوتا ہے اور اسم میں مصدر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، اس مصدر کا اور اس فعل کا معنی ایک ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، اس فعل کے ہم معنی میں ہوتا ہے، وہ فعل مذکور قبلہ جو کہ اس سے پہلے مذکور ہوتا ہے، یعنی مصدر سے پہلے ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے، اس فعل کا اور مصدر کا دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، مصدر کا معنی فعل کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس میں ذرا آپ ان کو بھی دیکھ لیں جو اس میں سے ضمیریں ہیں۔ یہ فرمایا ہوا مصدرن، یہ جو ہوا ہے یہ جاری اس مفعول مطلق کی طرف ضمیر لوٹی ہے، بمعنی فعل مذکور قبلہ، یہ جو قبلہ ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مصدر کی طرف، یا ہم کہیں کہ اس مفعول مطلق کی طرف، کہ جو فعل مذکور ہے وہ اس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ کس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے؟ اس مفعول مطلق سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی مفعول مطلق کی تعریف۔ اب یہاں سے جو آگے ہے یذکر للتاکید سے لے کے او جلسات تک، یہاں سے اس مفعول مطلق کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو کیوں لایا جاتا ہے، کس مقصد اور کس غرض سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے پہلا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے یذکر للتاکید، اس مفعول مطلق کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ ضربت، میں کہتا ہوں کہ ضربت، میں نے مارا، تو اس بات کے اندر تاکید نہیں ہے، کوئی زور اور پختگی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ضربت ضربن، بھائی میں نے مارا ہے، تو یہ جو ضربن آیا ہے یہ اس نے اسی ضربت فعل کی تاکید پیدا کر دی ہے۔ تو ایک تو اس مقصد کے لیے مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے کہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2، او لبیان النوع، یا پھر اس نوع کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں جو فعل ہے نا، اس فعل کو مختلف طریقوں سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، تو مفعول مطلق اس فعل کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ بتانے کے لیے آتا ہے، ان طریقوں کی ایک طریقے کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کوئی لوگ 2 زانو بیٹھتے ہیں، کوئی لوگ 4 زانو بیٹھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر اگر کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کس طریقے سے بیٹھے تھے، تو وہ اپنے بیٹھنے کی جو قسم ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ میں اس طرح بیٹھا تھا جس طریقے سے قاری حضرات بیٹھتے ہیں۔ اب قاری حضرات کیسے بیٹھتے ہیں؟
وہ آپ حفظ کی کلاس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جلستو جلسۃ القاری۔ اب یہ جو جلسہ ہے اس نے یہ جو جلستو فعل ہے اس فعل کی جو مختلف اقسام تھی بیٹھنے کی ان اقسام میں سے ایک قسم کو واضح کر دیا ہے کہ میں بیٹھا تھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ یہ تو ہو گیا دوسری قسم، یعنی دوسرا مقصد۔ ایک مقصد ہو گیا تاکید کے لیے آتا ہے، دوسرا مقصد ہو گیا قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ فعل 1 مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ہوا ہے یا 3 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، تو فعل کی تعداد بتانے کے لیے بھی مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا اول بیان العددی، یا عدد بیان کرنے کے لیے، یعنی فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے۔ جیسے جلستو جلستن، میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا۔ اس کو جلسہ نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ جلسہ کا مطلب ہے قسم، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ جلسہ پڑھا تھا، اس کو آپ نے جلسہ پڑھنا۔ جلسہ ایک مرتبہ بیٹھنا، یا پھر جلستو جلستین، میں بیٹھا 2 مرتبہ بیٹھنا، یا پھر جلستو جلسات، میں بیٹھا 2 سے زیادہ مرتبہ بیٹھنا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جلستن یہ مفعول مطلق ہے، یہاں پر جلستین یہ مفعول مطلق ہے، جلسات یہ مفعول مطلق ہے۔ تو یہ فعل جو جلستو ہے اس کی تعداد بتا رہے ہیں، 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے ایک، یا پھر بیان نو کے لیے آتا ہے، یا پھر بیان عدد کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اگلی بات حضرت نے ایک اور کہی ہے، حضرت نے یہ فرمایا تھا جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ مفعول مطلق سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور وہ مفعول اور فعل وہ دونوں ہم معنی ہوتے ہیں۔ حضرت یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو مفعول مطلق ہے وہ اپنے پیچھے آنے والے فعل کے ہم معنی تو ہوتا ہے، لیکن ہم مادہ ہونا یا ہم باب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ مثال دیکھ لیں پہلے، پھر بات یہاں سے عبارت بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں قعدت جلوسن، میں بیٹھا بیٹھنا۔ اب یہ دیکھیں قعدت، قعود اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلوس اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قعود، اس کا اگر مادہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مادہ ہے کاف، عین اور دال، اور جلوس اس کا اگر آپ مادہ دیکھیں گے تو اس کا مادہ ہے جیم، لام اور سین۔ اب یہ دیکھیں مادے دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جلوسن مفعول مطلق بن رہا ہے قعدت کا، تو ہم معنی تو ہے، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور قعدت کا معنی بھی بیٹھنا ہے، لیکن مادہ ایک نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مفعول مطلق کا فعل مذکور کے ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم مادہ ہونا ضروری نہیں ہے، یا اسی طرح ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم باب ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں نبات ینبت نباتن، یہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے، اور انبت ینبت انباتن یہ آ رہا ہے ثلاثی مزید فی باب افعال سے۔ تو ان دونوں کا باب ایک نہیں ہے، ایک ثلاثی مزید فی سے ہے، دوسرا ثلاثی مجرد سے ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم باب ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم مادہ ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم معنی ہونا ضروری ہے، کیونکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ انبت ینبت انباتن اس کا مطلب بھی اگنا اگانا ہے، اور نبات ینبت نباتن اس کا مطلب بھی اگنا اور اگانا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھی ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یکون میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اس مفعول مطلق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کبھی کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ سے ہٹ کر، وہ فعل جو اس سے پہلے ذکر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر مفعول مطلق آتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کیا آئے گا؟ وہ یا تو مادہ بھی الگ ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے باب بھی الگ ہو سکتا ہے۔ جیسے قعدت جلوسن، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں اگرچہ ثلاثی مجرد ہیں، باب میں فرق نہیں ہے لیکن مادے کے اندر فرق ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو باب میں فرق ہے لیکن مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس کا معنی بھی نون باتا ہے، دوسرے کا معنی بھی نون باتا ہے۔ تو یہاں تک مفعول مطلق کے کچھ مسائل آپ نے پڑھ لیے ہیں، اگلے سبق کے اندر مفعول مطلق کے باقی مسائل کو ہم پڑھیں گے۔